أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم مبعوث فرما دے ان میں رسولا منہم ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کر دے ان کو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل ہمارے گزشتہ دروس عقیدہ توحید سے متعلق تھے، جن میں لا الہ الا اللہ کو بیان کیا گیا۔ آج کا ہمارا درس کلمے کے دوسری جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح عقیدہ توحید کا ماننا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت کو بھی ماننا اور یقین رکھنا ضروری ہے، بلکہ عقیدہ رسالت کے بغیر تو عقیدہ توحید سمجھا جا سکتا ہی نہیں ہے، بلکہ سارے عقائد اسی طرح ماننے ضروری ہیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس لیے رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ کو اللہ کا رسول ماننا اور آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا، یہ سب ہمارے ایمان کی بنیادی ارکان میں سے، عقائد میں سے عقیدے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، و بشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا ایک خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے، روشنی نکلی ہے، اور اس نے شام تک کے ممالک کو چمکا دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں،
وہ دعا یہ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اسی لیے میں نے اسی دعا کو آج کے درس کی بنیاد بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، تو وہ دعا ہم تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھ لیں کہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء، انبیاء میں سے آپ ایک بزرگ شخصیت ہیں کہ اللہ نے ان کی نسل میں دیگر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں، جو آج ہمارا سبق ہے جو میں نے ابتداً آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے وہ دعا سن لیجئے، پھر اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، مبعوث فرما ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے۔ اس سے پہلے جو ان کی دعائیں ہیں نا، بیت اللہ تعمیر کر کے دعا مانگی یا اللہ اس کو قبول فرما، یہ جو مکہ مکرمہ شہر ہے اس شہر والوں کو رزق عطا فرما۔ اب مکے والوں کے لیے دعا کی اور آگے مزید ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو مبعوث فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم، باہر سے نہ آئیں، انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، نمبر 1، ویعلمہم الکتاب، نمبر 2 کتاب کی تعلیم دیں، نمبر 3 والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیں، نمبر 4 ویزکیہم، ان کو پاک کر دیں، انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو ہی غالب بھی ہے، تو ہی حکمت والا بھی ہے۔ اب ذرا اس دعا پر غور کرنا اور ساتھ ساتھ تھوڑی بات۔ سب سے پہلی بات ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار مبعوث فرما ان میں ایک رسول۔ پہلی بات توجہ کرنا، قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو بیان کرتا ہے، ولادت کو بیان نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، انبیاء کی سیرت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی رسالت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ بعثت سے مراد ان کی رسالت کو، جو لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کی ولادت کو قرآن میں اللہ نہیں بیان کرتے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کیونکہ وہ پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی ہے، ولادت نہیں ہوئی ہے، ان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بھی بیان کیا، اس لیے کہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو بیان کر کے بتایا کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ باقی اللہ انبیاء کی رسالت کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا جی، ہمارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں، لیکن ہم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد بن عبداللہ نہیں کہتے، حالانکہ آپ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، وہ ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا تعلق آپ کی اس زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو آپ کی زندگی رسالت والی زندگی ہے، جو امت کے لیے آپ نے ایک نمونے کے طور پر چھوڑی ہے، اور اس کو کہتے ہیں بعثت اور رسالت والی زندگی۔ اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما، ان میں ایک شخص کو رسول بنا کر کے بھیج۔ دوسری بات جو فرمائی یہاں پر وہ ہے رسولن۔ رسولن کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین کا معنی ہے 2 زبریں۔ یہ تنوین جو ہے یہ اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں کبھی تو کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے اور کبھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ رسولن کی تنوین مفسرین فرماتے ہیں یہ رسول کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی گویا کہ یوں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ایک رسول بھیج ان میں، اور رسولن التنوین للتعظیم، وہ رسول بڑی عظمت اور بڑی شان والا ہو۔ وہ رسول کیا ہو؟ بڑی عظمت اور بڑی شان والا ہو۔ سارے انبیاء بڑی شان والے ہیں، لیکن ہمارے نبی سارے نبیوں سے بڑھ کر شان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا ذوق ہو اور توجہ بھی ہو، نیند کا غلبہ نہ ہو، تو میں آپ کو ذرا آپ کی افضلیت بیان کر کے سناؤں قرآن پاک میں سے۔ ذوق ہے جی کہ نیند تاری ہوئی ہے؟ بعض ساتھیوں پہ تاری ہوئی ہے، ذرا سارے کہیں نا سبحان اللہ تاکہ نیند۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ توجہ کرنا جی، نبی سارے شان والے، کہو بے شک، بے شک۔ نبی ساری عظمتوں والے، بے شک۔ نبی ساری بلندیوں والے، لیکن ہمارے نبی سارے نبیوں سے بڑھ کر شان والے۔ اب قرآن پاک کے اوپر ایک نگاہ دوڑاتے ہیں، ساری آیات تو نہیں سنا سکتا، اتنا وقت نہیں، مختصر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں باقی نبیوں کو دیں اور ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اپنی کتاب میں کیا، وہی صفت، وہی شان، وہی اللہ تعالیٰ نے مقام ہمارے نبی کو اسی طرح عطا کیا، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی بڑھ کر عطا کیا۔ گویا کہ وہ ساری صفتیں یکجا کر دیں، وہ سارے کمالات اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے فرما دیے، کہو سبحان اللہ۔ اب ذرا میں چند ایک آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں، سنیے ذرا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، اور یہ بات پہلے ذہن میں رہے کہ کسی نبی کی نعوذ باللہ تنقیص کرنا نہ مقصود ہے اور نہ یہ جائز ہے۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن ہمارے نبی سب سے زیادہ شان والے۔ بس بات صرف یہی سمجھانی ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ، آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے نا، پھر مجھے تسلی ہوگی، ٹائم تھوڑا لگے گا کہ آپ ماشاءاللہ ذوق کے ساتھ سنیں۔ جب آپ سر نیچے کر کے بولتے نہیں ہیں نا تو پھر مجھے شک پڑ جاتا ہے، اور اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ذرا سامنے بیٹھا کریں تاکہ شک نہ پڑے نا۔ شک جو ہے نا یہ بندے کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں عزم اور ارادہ ان کا نہیں تھا میری نافرمانی کا۔ میں اللہ خود گواہی اور صفائی دیتا ہوں، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ورنہ میری نافرمانی کا ارادہ آدم علیہ السلام کا نہیں۔ ہمارے یہاں اکثر جو کہیں او جی آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، یہ جملہ کبھی نہ کہا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی دنیا میں رہنے کے لیے کیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پہ پریکٹیکل کر کے سمجھایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ خود قرآن میں گواہی دیتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا میری نافرمانی کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں بھول گئے آدم علیہ السلام، اور جب اللہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب میں تجھے وہ سبق پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا۔ تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کریم ایک درخت کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ درخت آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش کا باعث بنا، لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا، جھوٹی قسمیں دلائیں اور وہ سمجھے نہیں اور چلے گئے۔ اور میرے نبی کے قصے اور میرے نبی کی سیرت کو جب اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں وہاں بھی ایک درخت کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کے مقام پر جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے،
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اوپر 1400 صحابہ اکرام کا ہاتھ تھا، اور درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت ہو رہی تھی۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں لقد رضی اللہ، میں اللہ آپ سے بھی راضی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے شاگردوں سے بھی راضی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں درخت کا تذکرہ ان کے لیے آزمائش کا باعث بنا، میرے نبی کے تذکرے میں وہ درخت کا قصہ جو آیا میرے نبی اور آپ کے شاگردوں کے درجات کی بلندی کا باعث بن گیا۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا جھک جاؤ میرے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، اور جب اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر فائز کر دیا تھا۔ اور جب اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی۔ عالم بالا و پست میں تیرے رفعت کو، عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو ہم نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ تیرا نام ہم نے محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام تیرا مقام محمود بنا دیا، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنا دیا۔ میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو سب سے بلند و بالا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور جب میرے نبی کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک قوم کے لیے رسول نہیں بنایا، صرف قریشیوں کے لیے رسول نہیں بنایا، صرف مکے اور عرب والوں کے لیے رسول نہیں بنایا، کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی صفت اللہ اپنے نبی میں بیان جب کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لوگوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، جلانے کا پروگرام بنایا تو کیا ہوا؟ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بھڑکائی ہوئی آگ لوگوں کی میرے خلیل کے لیے ہم نے اس کو بجھا دیا۔ اور جب اللہ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم والے لوگ بھی جب کبھی آپ کے خلاف آگ بھڑکاتے ہیں تعصب اور مخالفت کی، اطفاها اللہ، اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے سورۃ الممتحنہ میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو دنیا والو کس طرح ساری قوم کو میرے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے چھوڑ دیا۔ اور تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومن
مما تعبدون من دون اللہ۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کو کتنا بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں، کس طرح اپنے قوم کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں، جب تک تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کی تذکرے کرنے کے بعد جب اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگو جو بھی اسوہ حسنہ اپنانا چاہے، میرے محمد کے اسوہ حسنہ بہترین سیرت سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کسی کی سیرت اتنی واضح اور شفاف نہیں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں، یہ سب قرآن کی آیات ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ ساری کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں، موبائل فون بند کر لیجیے۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بچپن میں خواب آیا یوسف علیہ السلام کو۔ بچپن میں کیا آیا جی؟ خواب آیا یوسف علیہ السلام کو۔ آپ تو جاگ رہے ہیں نا، آپ میں سے کسی کو خواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بندہ سو گیا، انہوں نے کہا اس ساتھ والے کو جگاؤ۔ جب جگایا تو اس نے کہا مولوی صاحب سارا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہی، بڑی اچھی چیز خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو خواب نہیں آیا نا؟ کیا تذکرہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا؟ بچپن میں آیا خواب اور باپ کے سامنے بیان کرتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام باپ یعقوب سے بچھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کافی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، مصر کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بڑے عرصے گزر جانے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اکٹھے ہوتے ہیں، مصر کے اندر جا کر ملتے ہیں، تو قرآن بیان کرتا ہے تخت پر جب اپنے ساتھ ماں باپ کو بٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہاں کا دربار کا قانون تھا، سب بادشاہ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بیٹھے تخت پر، 11 بھائی بھی جھک گئے، ماں باپ بھی سامنے جھکے، تو جواب کے اندر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، بابا جی جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج سالوں کے بعد اللہ نے وہ خواب سچا کر دکھایا۔ توجہ کرنا، ادھر آؤ، مدینہ منورہ میں میرے نبی کو خواب آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے میں نے خواب دیکھا ہے، ہم مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، عمرہ ہم نے کر دیا ہے، طواف ہم نے کیا ہے، طواف کرنے کے بعد سروں کو منڈوا رہے ہیں جیسے عمرے میں منڈوایا جاتا ہے۔ اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کرتے ہیں، صحابہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، چلو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ آ کے روک لیا جاتا ہے اور پھر اگلے سال کے لیے عمرے کی اجازت ملتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اے میرے محبوب، جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال کے بعد پورا کر دیا تھا، میرے پیغمبر تیرا خواب تیرے رب نے اگلے سال ہی پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہو ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، ایسا بولو تاکہ آنکھ بالکل نہ لگے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھے گھر میں مشورہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه
ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، اور تاکہ یوسف علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف یوسف علیہ السلام کے بھائی قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اور جب اللہ اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر، جب تو نے میری توحید کا جھنڈا اٹھایا، مکے والوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، تیری برادری والے بھی، تیرے قوم کے یہ بھائی، یہ بھی تیرے خلاف مشورہ کرنے لگے، جیسے یوسف علیہ السلام کے خلاف مشورہ کیا گیا، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو آپ کو شہید کیا جائے، یا آپ کو قید کیا جائے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے میرے پاک پیغمبر، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے فیل کر دیا تھا ان کا ارادہ۔ اے میرے محبوب، تیرے برادری والے جو تیرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی اسی طرح ناکام بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے اور جا کر کہنے لگے، بھائی جی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وقت آنے والا ہے میرے محمد، تو فاتح بن کے مکہ میں آئے گا، یہی جو تیرے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں یہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، معاف کرتا ہوں، میرے محمد تم بھی فتح مکہ والے دن اعلان کر رہا ہوگا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب کا ایمان خوش ہو رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں ساری رات ہی تقریر کرتا رہوں اور ادھر سے ہزار کے نوٹ آتے رہیں جی۔ اور میں تو یہ کہوں گا اللہ کرے دونوں جانب سے اور طرف سے لوگوں کا بھی ذرا خوشی چڑھے اور وہاں سے بھی آنے شروع ہو جائیں، تو پھر تو انشاءاللہ کل تک ادھر ہی بیٹھیں گے جی۔ کہو ذرا سارے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رہے جی، نہ دو پریشان نہ ہو۔ آگے جی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر، بولو جی یہ تو سب کو یاد ہے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے دو معجزے دیے، ایک عصا اور ایک ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ اور لاٹھی کا سانپ بن جانا، کہا چلے جاؤ فرعون کے دربار میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، سینے میں تنگی ہے، زبان صحیح چلتی نہیں ہے، یا اللہ زبان کو بھی تیز کھول دے، سینہ بھی میرا کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہ سینہ کھول دیتے ہیں، توجہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب پیسے دی ویسے میں مذاق کی تھی، ڈرو نہیں، سبحان اللہ صرف کہو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور دعا کے اندر کہتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اے اللہ میرا وزیر میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا دے۔
اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کا وزیر ہارون علیہ السلام کو بنا دیا۔ ادھر میرے نبی بھی دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے اسلام والوں کو قوت نصیب فرما دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو اللہ نے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل آسمان کے سفر پہ میرے بنائے ہیں، اور ابو بکر اور عمر کو اللہ نے زمین میں میرا وزیر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر طور کی طرف جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں جی؟ طور کی طرف جا رہے ہیں، اور قوم والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا کے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ جلدی کیوں آ گئے ہو، قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب میں فرمایا، هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے میرے پروردگار، قوم پیچھے آ رہی ہے، اور میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے تیرا رب دے گا اور دیتا رہے گا، اتنا دے گا کہ میرے محمد تو خوش ہو جائے گا صلی اللہ، تو کیا ہو جائے گا؟ تو راضی ہو جائے گا، دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور بس چونکہ وقت تھوڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک صورت بناتے تھے، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور پھر اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے۔ اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردے کے بھی جا کے کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ مردہ کیا کرتا ہے جی؟ اٹھ کھڑا ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو سو رہے ہیں تاکہ وہ جاگ جائیں، اکا دکا بندے سو رہے ہیں، زیادہ تو نہیں سو رہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے بڑی تیزی میں، ایک بندے نے دعا سلام کی، ان کا وعلیکم السلام تے نس تم ہی نکل اتھوں، تو حضرت جی تم ہی یہاں سے نکل۔ ان کا جی خیر ہو، کیوں یہاں سے نکلوں؟ کہا پیچھے جائل آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جائل آ رہا ہے۔ تو کہا جی آپ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل، اور آپ وہی نہیں ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے، مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جائل قابو نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جائلوں کو قابو کرنا کوئی آسان بات ہے، اللہ جائلوں سے بچائے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ فرماتے جائل متھے لگے تو بس جان چھوڑاؤ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بندہ حکیم صاحب تھے، وہ کسی کے ساتھ الجھ پڑے، گتھم گدھا ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے جی، یہ کیا جھگڑا ہے، کیا شور ہے؟ کہا جائل بندہ ہے جی، حکیم صاحب کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے کہا حکیم صاحب بھی لگتا ہے کچھ کمزور ہی ہیں، اگر وہ بھی حکیم صاحب ہوتے تو جائل کے ساتھ یوں گتھم گتھا نہ ہو جاتے، کالو سلامہ پہ عمل کرتے۔ لگتا ہے حکیم صاحب بھی تھوڑے وہ بھی جاہل ہی ہیں، ان کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کیا جاتے، جاہلوں سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ جاہلوں سے کیا کی جاتی ہے جی؟ جان چھڑائی جاتی ہے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ مردہ کھڑا ہو جاتا جناب، کلام کرتا۔ اب یہ مردہ موت سے پہلے تو کلام کیا کرتا تھا نا، اب جناب اس نے بولنا شروع کر دیا۔ لیکن جب میرے نبی کے معجزے کی طرف آئیے، اللہ کریم کی قدرت دیکھیے، ابو جال پتھر لے کر آتا ہے، کنکر لے کر آتا ہے ہاتھ کے اندر، بھلا پتھر کی کنکریوں میں بھی کبھی آواز آئی، کبھی پتھر کی کنکریوں نے بھلا کلام کیا۔ اب مردے کے اندر تو زبان بھی تھی نا، کل تک تو بولتا تھا، چلو موت کے وقت آ کے بولنا بند کر دیا تھا، اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پھر اٹھ کر بولنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے نبی کا معجزہ پتھر کی کنکریاں ابو جہل لے کر آتا ہے، کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بول کر بتائے؟
ابو جہل کہتا ہے وہ کیسے بتائے گی؟ کنکریوں سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ آج صبح تک میں تو انشاءاللہ بس نہیں کرتا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ایک میں نے اور ہون شک پہن لگ پائی کہ میرے تنخواہ لے پیسے تو نہیں گزرے۔ یہ ہون میں نے شک پہن لگ پائی کہ میاں صاحب مولوی صاحب پیچھے کر دینا اگر تسی قریب آ کے اس طرح تو کوئی مسئلہ نہیں، مولوی صاحب نہیں ناراض ہونے، انہوں نے گھر بھیج دینا اگر تسی اس طرح کام کرو تے۔ اللہ آج تک پہلے اس طرح ہوا نہیں نا، میں تاں سوچا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ رسولاً کی بات چلی تھی، التنوین للتعظیم، اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرما جو بڑی عظمت والا ہو، جو بڑی شان والا ہو۔ اب دوسری بات ذرا غور کرنا آیت پہ، رسولا منہم، رسولا منہم، ہو انہی میں سے، ہو انہی میں سے، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا شوہر ہو۔ اور دیکھو جناب آمنہ ماں ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور عائشہ اور خدیجہ اور حفصہ کا شوہر ہے، اور رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ کا باپ ہے، اور ابو بکر اور عمر ان کا داماد ہے، اور عثمان اور حیدر ان کا سسر ہے۔ ہو منہم، انہی میں سے، رسولا منہم، انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انسانیت کو بخشا ہے کہ اپنا عظیم پیغمبر اللہ نے انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ جب مکے والوں نے مطالبہ کیا نا پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ جناب نہریں ہو جائیں اور یہ باغ ہو جائیں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا۔ جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، تم کہتے ہو یہ درخت ہو جائیں، یہ باغ ہو جائیں، یہ پہاڑ ہو جائیں، ارے یہ کام رب کے ہیں، یہ کام کس کے ہیں؟ میں نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ تم کہتے ہو فرشتہ رسول کیوں نہیں آیا؟ فرمایا جواب دے میرے محبوب ان کو اور کہہ دے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ اس لیے میرے بھائی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ اگر کھانا نہ کھاتے ہمارے لیے کھانا کھانے کی سنت کہاں سے بنتی؟ پانی پیتے تھے نا، اس لیے ہمارے لیے پانی والی سنت بنی، اور پانی والی سنت کہاں سے بنتی ہے اگر پانی نہ پیتے تو؟ قرآن بیان کرتا ہے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے گوشت سامنے پیش کیا، فرشتوں نے لقمہ بھی نہیں لیا کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، اور ہمارے نبی کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ دستی کا گوشت اللہ کے نبی کو پسند تھا تو کھاتے تھے، تبھی تو پسند تھا نا۔ اس لیے میرے بھائی منہم رسول، انہی میں سے ہو۔ رسول بولو کیا ہے؟ انہی۔ اللہ اکبر۔ اور آخری ایک فضیلت رہ گئی ہے نبی پاک کی جو بہت ہی اہم ہے، بیان کرنا ضروری ہے، وہ ہے آپ عظیم الشان رسول ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کیا ہیں جی؟ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ بس اسی کو بیان کر کے انشاءاللہ باقی آیت چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، کیا فرماتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں 4 دفعہ محمد آیا، کتنی دفعہ ہے جی؟ 1 دفعہ احمد آئے، آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ محمد کا معنی یحمد مرتم بعد مرہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریفیں کرنے والے تعریفیں کر کر کے ختم ہو جائیں،
اور جس کی تعریف ختم نہ ہو وہ محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا، اللہ کی حمد جتنی آپ نے بیان کی اتنی اور کسی نے نہیں بیان کی ہے۔ آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں۔ ما کان محمد، ما کان، نبی پاک کا نام محبت سے لو، نبی پاک کے نام کے خوبصورت شعر سناؤں آپ کو۔ ما کان صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر کہتا ہے یہ محمد کی جو میم ہے نا، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، رحمان مہربان کی، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کے بچے تو سارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، صرف رسول نہیں اللہ کے آخری رسول ہیں، صرف رسول نہیں اللہ کے آخری رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اوے لوگوں میرے بعد 30 جھوٹے بے ایمان آئیں گے جو لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یاد کرو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مسیلمہ کذاب یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبی پاک کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس لیے نے نبی پاک کو خط بھی لکھا، اور خط میں لکھتا ہے آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، اور کہنے لگا آدھی زمین پر آپ حکومت کریں اور آدھی زمین پر میں حکومت کرتا ہوں۔ جی اب اس سے کوئی پوچھے تو نبی ہے یا پٹواری ہے، تو زمین کا پٹوارا شروع کر دیا آتے ہی کہ آدھی آدھی زمین کر لیں، نبی کا کام زمینیں بانٹنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا جواب میں، کہا لکھو اس کو خط میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کی طرف ہے۔ اور بے وقوف انسان، زمین تیری میری نہیں، ان الارض للہ یورثھا من یشاء، زمین ساری کس کی ہے؟ خط آپ نے لکھا،
خط کے اوپر مہر لگائی، آپ کی انگوٹھی کے اندر مہر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں مہر تھی۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا ہے کہ جناب انگوٹھیاں ایک ایک بندے نے 6 پہنی ہوئی ہیں، سمجھ آئی، اور جناب 2 3 یہ کوئی سنت نہیں ہے اتنی زیادہ انگوٹھیاں پہننا۔ اور پھر اس میں سے بعض لوگوں نے تو شرکیہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تراوڑی میں ایک ساتھی نے مجھے انگوٹھی دکھائی، کہنے لگے مولوی صاحب یہ انگوٹھی دیکھو جی۔ میں کہا دیکھی، ارے جو پتھر ہے پتہ ہے؟ میں کہا جی میں تو نہیں پتہ، وہ تو نہیں پڑھا ایسے بارش۔ میں کہا جی کوئی نہیں، میں تو پتھر دے بارش کوئی نہیں پڑھا۔ کہنے لگے یہ پتھر بڑا زبردست چیز ہے، یہ عام انسان کو نہیں ملتا۔ میں نے کہا اچھا جی، پھر اس کا کام کیا ہے؟ کہ جس کے پاس یہ ہو نا اس کے پاس اتنا رزق آتا ہے، اتنا رزق آتا ہے، اتنا رزق آتا ہے کہ بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ میں کہ اتنا رزق تو پھر کی کرنا ہے جڑا بندہ سنبھال ہی نہ سکے، کم از کم اتنا ہوئے جو بندہ سنبھال تو لے کم از کم۔ تو یہ سب یہ ہے، یہ غلط نظریات ہیں۔ آپ نے مہر لگائی، خط کو بند کیا، فرمایا کون ہے جو میرا خط لے جائے اور جا کر اس بے ایمان جھوٹے کے ہاتھ میں تھمائے، اس کے ہاتھ میں تھما کر آئے۔ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کسی دوسرے بندے کو نہیں دینا۔ کہا جی زندہ رہا تو اسی طرح کروں گا۔ خط لے کر چلے گئے، سادہ سودہ ماحول، سادہ نبی پاک کا مخلص صحابی، وہاں چلا گیا۔ اب اس کے دربار میں جانے کا موقع ہی نہ ملے، کئی دن لگ گئے، کئی دنوں بعد جو موقع ملا اس کے دربار میں گئے۔ اب جناب اس کو بتایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ بدبخت اس خط کے انتظار میں تھا کہ نبی پاک کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا جلدی جاؤ۔ اب خط میں کیا لکھا تھا حبیب انصاری کو تو پتہ تھا، باقی درباریوں کو پتہ نہیں تھا، سیدھا اس کے ہاتھ میں دیا۔ نبی پاک کا حکم پورا کیا، اس نے خط کھولا، کچھ شکل پہلے منحوس تھی، کچھ جو خط پڑھا تو اور منحوس ہوئی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا جھوٹا مسلمہ۔ اب قریب تھا کہ کچھ بکواس کرتا نبی پاک کے بارے میں، لیکن صحابی کہاں برداشت کرتے ہیں نبی پاک کی بے ادبی؟ جی صحابی نے ابھی اس نے بات کی نہیں کہ حبیب انصاری پہلے بول پڑے، اوے زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، نبی پاک سے جھوٹا لکھا ہے تو جھوٹا ہی ہے نا، اور کیا ہے اس میں کوئی شک ہے؟ اب انہوں نے جب اونچی یہ بات کر دی سب کو پتہ چل گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب جھوٹے ہیں۔ اب تو اس کو اور غصہ آیا، کہتا پکڑو اس کو، یہ کون ہے جو میرے دربار میں آ کر مجھے جھوٹا کہتا ہے؟ اور پکڑا گیا، کہنے لگا ایک بار مجھے سچا کہہ دے تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ تیرا ایک ایک عضو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بتاؤ تم سچے ہو، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ حبیب انصاری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنا پوچھ رہا ہوں۔ یہ چپ، وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حبیب انصاری چپ، وہ میرے بارے میں جواب دے۔ کہا میں تیری یہ بات نہیں سن رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا لیاؤ چھری اور تلوار اور کاٹو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں۔ ہاتھوں پہ ماری، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں۔ کہا اب بتا، کہا محمد رسول اللہ سچے ہیں، تو سچا نہیں ہے۔ کہا اس میں ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا، بازو کونی سے کاٹ دو۔ ہر عضو کے کٹتے وقت پوچھتا تھا مجھے سچا کہو گے؟ چھوڑ دوں گا۔ فرماتے نہ، اللہ کے نبی سچے ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ حتیٰ کہ کاٹ 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 کے پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور شہید ہو گئے، اور ایک بار بھی زبان سے نہیں کہا کہ تو سچا ہے، ہر بار کہا کہ تو جھوٹا ہے، محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ختم نبوت والے مسئلے پہ نرمی کر لو جی، اس مسئلے کو بیان نہ کرو، یہاں پہ تو صحابہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے، ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ اس لیے آخر میں بس ہم شعر پڑھتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک کا یہ الفاظ لا نبی آبادی، آپ نے کیا فرمایا؟ لا نبی آبادی، کیا مانا؟ میرے بعد کوئی نبی؟ یہ لا نبی آبادی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ سنیں جی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، سارے محبت کے ساتھ پڑھو جی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی،
لا نبی بعدی، گونجے گی اب وادی وادی آپ کی یہ منادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، یہ جہان اب نبی پاک کی غلامی میں آئے گا تب کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، ہے ان کی خوش نصیبی جو بن گئے ہیں غلام ان کے، ہے ان کی خوش نصیبی جو بن گئے ہیں غلام ان کے۔ گونجے گی اب یہ وادی وادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی آپ کی یہ منادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ ان کے بعد اس جیسا مرتبہ کوئی نہ پائے گا لوگوں کو بے شک، اس جیسا مرتبہ یعنی نبوت کا مرتبہ، ان کے بعد ان جیسا مرتبہ اب کوئی نہ پائے گا لوگوں، ذلی یا بروزی اب کوئی نبی نہ آئے گا لوگوں، آپ نے کہہ کر مہر یہ لگا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا محمد الرسول اللہ آپ اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ ایک رسول مبعوث فرما جو ان میں سے ہو بڑی شان والا۔ اس رسول کے کام کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم شرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اشفنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ ہوا، تیرے قرآن کی روشنی میں ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین اس تذکرے کی برکت سے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین دن قیامت کے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما دے۔ یا رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے احباب بڑے محبت کے ساتھ تیرے نبی کا تذکرہ سنتے رہے، یا اللہ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو بیان میں کمی کوتاہی ہوئی، جو غلطی ہوئی، یا اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جو بھی جہاں بھی سن رہے ہیں، جو باہر ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، یا اللہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، یا اللہ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو جس پریشانی میں ہے سب کو اس پریشانی سے نجات نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے عمران بھائی ان کے عزیز بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی خصوصی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین اور بھی جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے محترم قاضی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، اور جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ اس مسجد میں جس میں ہم سب بیٹھتے ہیں، قرآن کا بیان ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ یا رب العالمین اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اور اس میں سے قرآن و سنت کی آوازوں کو جاری اور ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔